بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان علاء الدین کی تلوار اندھی تھی اور ہر وقت جلاد کے ہاتھ میں رہتی تھی۔ ایک مرتبہ بھرے دربار میں قاضی غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: بادشاہ سلامت، سرکاری خزانے کو آپ جس طرح اپنے حرم کی وسعت و زیبائش پر خرچ کر رہے ہیں، شریعت محمدی اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی۔ بادشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کہا: تم میری تلوار کا کوئی خوف نہیں؟ قاضی نصاب نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور فرمایا: نہیں، میں صرف اور صرف خدا کی تلوار سے خوفزدہ ہوں۔ سکندر لودھی ابھی تخت نشین نہیں ہوا تھا، ولی عہد تھا، اور وہ ایک ایسے تالاب کو مسمار کرنا چاہتا تھا جسے ہندو مقدس مانتے تھے۔ اس نے علماء کرام کو بلا کر رائے لی۔ نام نہاد علماء نے وہی کچھ کہا جو شہزادہ سننا چاہتا تھا۔ حضرت مولانا میاں عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ بھی دربار میں موجود تھے۔ آپ نے بے خوف و خطر اٹھے اور فرمایا: شریعت اسلامی اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا: دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی دل آزاری کس طرح کی جا سکتی ہے؟ ولی عہد نے الزام لگایا: تم بت پرستوں کی حمایت کرتے ہو، میں تمہیں قتل کروا دوں گا۔ مولانا میاں عبدالرشید نے صرف ایک ہی جملہ کہا: شہزادے، اگر تمہیں شریعت محمدی کا لحاظ نہیں تو پھر میری رائے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تاریخ اسلام میں حق گوئی اور بے باک اور صرف خدا سے ڈرنے والے علماء کرام کے اسماء محفوظ ہیں اور مشعل راہ ہیں۔ بقول علامہ محمد اقبال: حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے کو کوئی تارا تو زمیں پر نہیں گرتا۔ گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن دریا کسی سمندر میں نہیں گرتا۔ ایک حیران کن حکایت حضرت ابو جعفر بصری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا شمار عظیم بزرگوں میں ہوتا ہے، فرماتے ہیں: میں نے ایک دن ایک بکری کو زمین پر لٹایا تاکہ میں اس کو ذبح کروں۔ پس ایک بزرگ ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے تو میں نے چھری زمین پر ڈالی اور ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور گفتگو کرنے لگا۔ پس ہوا اس طرح کہ اس بکری نے دیوار کے ساتھ ہی اپنے پاؤں سے ایک گڑھا کھودا اور پھر پاؤں سے چھری کو اس گڑھے میں ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ بزرگ مجھ سے فرمانے لگے: دیکھو بکری کیا کر رہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے عجیب واقعہ دیکھا تو اس کے بعد اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد کسی چیز کو ذبح نہیں کروں گا۔ معلوم ہوا کہ ہر جاندار کو اپنی جان پیاری و عزیز ہوتی ہے۔ اصل میں ان بزرگ کا یہ کہنا کہ میں آئندہ کسی چیز کو ذبح نہیں کروں گا، ان کا انفرادی طور پر ہے، کیونکہ انہوں نے بکری کا یہ فعل اور منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور دل میں اتنی رقت اور نرمی اور خوف طاری ہوا کہ آئندہ کسی جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح نہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ دوسرے لوگوں کو سبق حاصل کرنے کے لیے خدا کبھی ایسا کرشمہ دکھا دیتے ہیں۔ حلال جانور کو ذبح کرنے کی شریعت اسلام نے اجازت دے رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جانور کو دوسرے کے سامنے ذبح نہ کرو تاکہ دوسرے جانور کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ اس میں شعور موجود ہے۔ فقط بات نہیں کر سکتے اور نہ بول سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس چھری سے جانور ذبح کرتے ہیں وہ اس کو خوب تیز کر لو تاکہ جانور کو بوقت ذبح زیادہ تکلیف نہ ہو۔ غور فرمائیں، اسلام میں مخلوقات پر رحم و کرم کی کیسی بہترین تعلیم دی جاتی ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ کیجیے۔